یاد رہے کہ اس وقت افغان سردار دریائے سندھ کے کنارے تک کے سارے علاقے کو اپنی سلطنت سمجھتے تھے، جس میں پشاور اور پاکستان کے موجودہ قبائلی علاقے جو کچھ دیر پہلے تک فاٹا کہلاتے تھے وہ بھی شامل تھے۔ رنجیت سنگھ بھی دریائے سندھ کے پار اپنی سلطنت پھیلانا چاہتا تھا، سو اس نے 1818 میں پشاور پر حملہ کر دیا۔ شہر کے حاکموں نے مزاحمت کیے بغیر شہر چھوڑ دیا اور پہاڑی دروں میں مورچے بنا لیے۔ اب رنجیت سنگھ پشاور پر قابض تو ہو گیا تھا، لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ایک کام تھا، کیونکہ افغانوں اور قبائلیوں کے حملے مستقل تھے اور بہت شدید تھے۔ سکھوں کی حکومت کو پٹھانوں نے قبول نہیں کیا تھا اور ان کے خلاف افغانی اور سرحدی پٹھان لشکر پر لشکر تیار کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک لشکر تحریک مجاہدین کا بھی تھا، جس کی قیادت کر رہے تھے سید احمد شہید۔ یہ لشکر پہلی بار سکھوں کی فوج سے باجوڑ میں ٹکرایا اور سکھوں کو شکست ہوئی۔ سید احمد شہید نے 1831 میں پشاور میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب رنجیت سنگھ کے لیے افغان سرداروں کی طرح ایک بڑا چیلنج سید احمد شہید کا لشکر بھی تھا، لیکن ایسے میں ہوا یہ کہ پٹھانوں کے کئی اہم سردار اور قبائلی سید احمد کے خلاف ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ سید احمد نے خود کو خلیفہ اور امیر کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ پٹھان سرداروں کو خوف تھا کہ سید کی تحریک کامیاب ہوئی تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے سید احمد شہید کی تحریک، جسے وہ تحریک مجاہدین کا نام دیتے تھے، اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے تحریک کے لیے چندہ دینا بند کیا اور پھر دوسرے مرحلے میں اس تحریک کے اہم لوگوں کی مخبری اور ان پر حملے شروع کر دیے۔ اس ساری صورتحال سے مقابلے کے لیے سید احمد شہید نے بالاکوٹ میں اپنے جنگجوؤں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کشمیر چلے جائیں اور مجاہدین کو منظم کریں۔ 1831 میں جب وہ بالاکوٹ ہی میں تھے کہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ انہیں گھیر لیا۔ سکھ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مقابلہ خوب ہوا۔ سید احمد کے جانثار اور سکھوں کا لشکر دونوں خوب ڈٹ کر لڑے، لیکن اس لڑائی میں سید احمد شہید اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ ان کی قبریں آج بھی بالاکوٹ میں موجود ہیں۔ یوں رنجیت سنگھ کے لیے ایک خطرہ جو سرحدی علاقوں سے آیا تھا ٹل گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کو جب پتہ چلا کہ اس کے بیٹوں نے سید احمد اور شاہ اسماعیل کو شہید کر دیا ہے تو وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں میں سیدوں کے مقام و مرتبے کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا، تم نے سیدوں کو مار دیا ہے، اب ہماری خیر نہیں۔